الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل دنیا انسانیت کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ جو ہے وہ عطا ہوا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، تقریباً ایک ہفتہ باقی، اور پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ رمضان کیوں فرض کیا گیا ہم پہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ جب تک کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی عمل کا، کسی بھی سفر کا ہدف طے نہ ہو جائے کہ اس ضرورت کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہوا ہے، تو تب تک وہ ضرورت جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنا، صبح کو سحری کرنا، افطار کرنا، سارا دن بھوکے رہنا، پانی نہ پینا، تمام طرح کی کھانے پینے کی چیزوں سے دوری بنا کے رکھنا، یہ روزے کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے اب ہم لوگ سب مسجد میں آئے ہیں، پہلے صبح غسل کیا، پھر وضو کیا، پاک کپڑے پہنے، عطر لگایا، خوشبو لگائی، مسجد والوں نے بھی مسجد کو خوب اچھی طرح سجایا، سنوارا، بہترین قالین بچھائے گئے اور تمام تیاریاں کی گئیں، ہوا پانی کا انتظام کیا گیا۔ تو یہ ہماری ضرورت، یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد تو نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے یہ چیزیں ضروری۔ اچھا، جب تک کسی چیز کا مقصد نہ پتہ ہو، بلا مقصد تو انسان کوئی کام نہیں کرتا، بلا مقصد تو کوئی بازار میں کسی دکان پر نہیں جاتا۔ جو لوگ بنا مقصد بازار میں ادھر ادھر پھرتے ہیں ان کو آوارہ کہا جاتا ہے، ان کو نٹھلے کہتے ہیں، بیکار لوگ کہتے ہیں، ان کا تو کوئی مقصد نہیں، یہ تو نٹھلے گھوم رہے ہیں، آوارہ لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی بوجھ اٹھا کے جا رہا ہو، کوئی سامان خریدنے جا رہا ہو، کوئی چیزوں کا لین دین کرنے جا رہا ہو، کوئی گھر کی ضروریات لینے کے لیے جا رہا ہو، کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہو، تو بندہ کہتا ہے یہ اپنے مقصد کے لیے جا رہا ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے، یہ دکانداری کر رہا ہے، یہ کاروبار کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے کیا؟ یہ حلال رزق کی تلاش میں پیسے کما رہا ہے۔
اسی طرح رمضان کا بھی کوئی مقصد ہوگا. آخر یہ روزے فرض کر دیے گئے, کیوں فرض کر دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو, پانی مت پیو, کچھ کھاؤ نہیں, کچھ پیو نہیں, اپنے پیٹ کو خالی رکھو, حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اترے. اور پھر ایک آدھے دن کی بات نہیں ہے, ایک دو دن کی بات نہیں ہے, پورا ایک مہینے کے لیے حکم ہے کہ یکم رمضان سے لے کے 30 یا 29 رمضان تک لگاتار روزانہ سحری سے لے کے افطار تک کچھ نہیں کھانا, کچھ نہیں پینا. تو بھائی یہ بھوکا کیوں رکھوا رہے ہو ہمیں؟ کیا وجہ کیا ہے بھوکا رہنے کی؟ کئی مسلمان غیر مسلموں کو بتاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو روزے میں پانی تک نہیں پیتے, ہم نے تو جون جولائی کے روزہ کیونکہ ہر سال 10 دن آگے چلتا ہے نا, چاند 29 کا جب نکلتا ہے 10 مہینے میں, تو انگریزی سال میں اور ہمارے سال میں 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. جو لوگ آج 40-42 سال کے ہیں, جب وہ بچپن میں ہوں گے میری طرح, اس وقت روزے جون جولائی کے اندر تھے, مئی کے اندر تھے. جب بالکل جوان ہوئے تو روزے جنوری دسمبر میں آئے. اب دوبارہ رمضان شریف دوبارہ سردیوں کی طرف جا رہا ہے, تو دوستوں کو بتاتے ہیں غیر مسلم دوستوں کو کہ یہ وہ بھی حیرت سے پوچھتے ہیں بھی صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں, کچھ نہیں کھانا پینا؟ ہاں جی بالکل کچھ کھانا. صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جن کو روٹی نہیں ملتی 4 دن, وہ بھی تو بھوکے رہتے ہیں. ریگستان میں جہاں پانی ایک ہفتے میں صرف ایک ٹینکر جاتا ہے, وہ بھی تو 10 گھنٹے بعد ایک گلاس کا پانی پیتے ہیں. تو پھر رمضان میں اور پھر عام بھوکے رہنے میں فرق کیا ہے؟ روزے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اصل میں ہم لوگ کیا ہوا, پورے بھارت میں جو مسلمان ہیں, کیونکہ ہم لوگ فتوے والے مسلمان ہو گئے بھائی, معافی کے ساتھ کہتا ہوں. ہمیں تو بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتویٰ چاہیے. اچھا مطلب اسلام کا مقصد تو کہتے جی گم ہو گیا. اگر ہم کسی سے پوچھ لیں بھی روزہ کیوں رکھنا ہے, پتہ ہی نہیں روزہ رکھنا کیوں ہے. آپ بتاؤ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ پتہ ہے کچھ آپ کے دل میں کیا ہے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں. آپ کے دل میں کیا ہے, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ دل میں ہوگا نا, کیا ہے دل میں؟ رسول اللہ کی سنت. آپ کے دل میں کیا ہے جی؟ اللہ راضی ہو جائے. آپ بتاؤ آپ کیوں رکھتے ہیں جی؟ پرہیزگاری ہو جائے. دو غلطیاں اکثر ذکر ہوتا ہے ان باتوں کا, 2 غلطیاں بھارت کے مسلمانوں نے کی ہیں. پہلی غلطی, قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بند کیا, اس کی جگہ صرف ناظرہ پڑھنے کو ہی قرار دیا کہ بس صبح شام دوپہر ناظرہ پڑھنا ثواب ہے, اچھی بات ہے, واجب ہے, ضروری ہے, لیکن ناظرے کے ساتھ اس کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے, اس کے ترجمے پر عمل کرنا فرض عین ہے, اس کی تفسیر کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک قرآن نہیں سمجھا جائے گا, نہ نماز سمجھی جا سکتی ہے, نہ روزہ سمجھا جا سکتا ہے, نہ حج سمجھا جا سکتا ہے, نہ زکوٰۃ سمجھی جا سکتی ہے, نہ جہاد سمجھا جا سکتا ہے, نہ رواداری سمجھی جا سکتی ہے, نہ اخلاق سمجھ آ سکتا ہے, نہ کردار سمجھ آ سکتا ہے, جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے مسلمان. میں کہے نہیں ابا جی کا انتقال ہو گیا جی, مولوی صاحب آؤ جی ختم کر دو. لو جی کر دیتے ختم, ہمیں کیا 500 روپے دو ختم ہو جائے گا. رمضان آ گیا, شور مچا ہوا ہے, رنگ کر لیں, نئے کپڑے, گھر کے اندر نیا فرنیچر, نئے قالین, نئے اے سی, نیا ساز و سامان, اپنی استطاعت کے مطابق بہترین گوشت, بہترین کھانے, راشن کی لمبی لمبی فہرستیں, طرح طرح کے شربت,
یہ تو ساری ضرورتیں ہیں، ضرورتوں سے آپ کو کوئی انکار نہیں کر رہا کہ آپ ضرورتوں کا استعمال نہ کریں، لیکن ان ساری ضروریات کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، رمضان آپ سے چاہتا کیا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ نے کیا بتایا کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے، اور جب تک مطلب نہیں پتا ہوگا تو پھر بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ قرآن میں کہا اللہ نے کہ روزے تم پر فرض کر دیے، روزے تم پر فرض کر دیے، فرمایا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ پہلی امتوں کا اس لیے ذکر کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم پہ بوجھ ڈال دیا، فرمایا تم پر فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، فرمایا کیونکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ تم؟ متقی بن جاؤ۔ اب آپ نے کیا سمجھا؟ متقی کون ہے؟ جس کے دسترخوان پہ بہترین کھجوریں ہیں، جس کے دسترخوان پہ بہترین شربت ہے، جس کے دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے گوشت ہیں، جو شام کو بڑھیا مسجد کے اندر افطاری کروا رہا ہے۔ کون ہے متقی آپ کے نزدیک؟ روزہ چاہتا کیا ہے آپ سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں ایک ڈھال دی، فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا، یعنی جب تک وہ ٹوٹ نہیں جاتی تب تک مومن کا روزہ قائم ہے۔ اب روزے داروں نے کئیوں نے سمجھا کہ روزہ بھوکا رہنے کا مطلب ہے۔ سنیے آپ کو بھوکا کیوں رکھوا رہے ہیں، آپ کو بھوکا کیوں رکھا، یہ سٹمک کو خالی کیوں رکھا، یہ کیوں کہا کہ حلق سے نیچے قطرہ بھی نہ اترے، تاکہ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی نوکری اختیار کرتا ہے، پھر اس کو فوج کی وردی پہنا دی جاتی ہے، جب وہ وردی پہنتا ہے تو اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ کپڑے تو کپڑے ہی ہیں، عام لوگوں نے بھی پہنے، فوجی نے بھی پہنے، لیکن جب اس نے ایک خاص رنگ کے کپڑے پہن لیے، ایک خاص طرح کے جوتے پہن لیے، ایک خاص طرح کی سر پہ ٹوپی رکھ لی، تو اس کے چلنے کا انداز بدل گیا، اس کا لب و لہجہ بدل گیا، اس کی آنکھیں بدل گئیں، اس کے ہاتھوں کی حرکت بدل گئی۔ یہ روزہ انقلابی عبادت ہے۔ حکم ہوا کہ روزہ تمہیں اس لیے رکھوا رہے ہیں۔ کیوں رکھوا رہے ہیں روزہ 30 دن کے لیے؟ کیونکہ یہ انقلابی عبادت ہے۔ آپ کو اس لیے بھوکا رکھا کہ جب سحری کرنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد جب تیار ہو کے، جب نہا دھو کے گھر سے آفس کے لیے نکلو گے، جب کاروبار کے لیے نکلو گے، جب نوکری کے لیے جاؤ گے، جب اسکول جاؤ گے پڑھنے کے لیے، جب بازار میں نکلو گے، تو لاکھوں لوگ چلے جا رہے ہیں سڑکوں پر، لیکن ان لاکھوں میں جو ایمان والے ہیں، جو روزے دار ہیں، ان کی چال میں فرق ہے، کیونکہ ان کا پیٹ خالی ہے، حلق سے پانی نہیں اتر سکتا۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ان سب سے الگ ہوں، میں کچھ الگ کر رہا ہوں، آج الگ کر رہا ہوں کچھ، آج میں الگ کیا کر رہا ہے جی؟ یہ بھوکے رہنے کی وجہ سے صرف اس کو جسم میں انقلاب پیدا ہو گیا کہ نہیں، میں اور لوگوں سے مختلف ہوں، میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں آج جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں۔ آج میرے اندر تبدیلی ہے، میرے کندھوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا، مجھے ذمہ داری دے دی گئی۔ کون سی ذمہ داری؟ کہ مجھے رمضان دے دیا گیا۔ تو کیا کرنا ہے جی؟ رمضان دے دیا گیا تو تم میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہو گیا؟ حکم ہوا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح کی ڈھال ہے؟ اگر آپ جا کے پڑھیں گے بخاری شریف، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ پتہ لگے گا کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ذمہ دار آفیسر جا رہا ہو، جیسے کوئی ذمہ دار عالم جا رہا ہو، جیسے قوم کا کوئی رہبر جا رہا ہو، جس طرح علاقے کا کوئی چوکیدار جا رہا ہو۔ کیا کرتا ہے جی یہ روزے دار؟ جب یہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب یہ گھر سے نکلتا ہے، اگر کسی کی بیٹی پر نگاہ پڑتی ہے
تو یہ فوراً اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے اور اس کا دل اس کے دماغ کو کہتا ہے کہ تیرا روزہ ہے. اگر اس بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈال دی، اگر اس عورت کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھا، اگر اس عورت کی طرف گندی نگاہ ڈال کے یہ سوچا کہ کاش میں اس کے ساتھ برائی کروں گا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ میں نے روزے کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، اس لیے ان آنکھوں کو جھکا دیا اور اس دل نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ تلاش کرتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو نیچے کرتا ہوں، میں روزے دار ہوں. کیونکہ روزہ اس کی آنکھوں کا بھی ہے. یہ تنہا بیٹھ کے روزہ رکھ کے جب تنہا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کسی سے بے ایمانی کا، ٹھگی کا، ریاکاری کا، چگلی کا. توبہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ میرے تو دل کا بھی روزہ ہے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہے، میرے خیالات کا بھی روزہ ہے. اگر روزہ دار کے خیالات ناپاک ہو جائیں گے، روزہ دار کی نگاہ ناپاک ہو جائے گی، روزہ دار کا سوچنا ناپاک ہو جائے گا، تو پھر بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ روزہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس کے ذمہ روزہ دے دیا، اللہ نے اپنا خاص مہینہ دے دیا. اور جو اللہ کے خاص ہو گئے ہیں وہ گندا نہیں سوچتے. یہ روزے دار جب آفس میں کام کے لیے بیٹھتا ہے یا دیہاڑی پہ جاتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے تو پھر یہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، ان ہاتھوں سے غلط سودا نہیں تولتا، ان ہاتھوں سے رشوت نہیں لیتا، ان ہاتھوں سے رشوت دیتا نہیں ہے، ان ہاتھوں سے کسی کو مارتا نہیں ہے، ان ہاتھوں سے کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا. کیونکہ جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کسی غلط کام کے لیے تو پھر اس کا دل اس کو بتاتا ہے، اس کا ذہن اس کو اپلائی کرتا ہے کہ عبد الرحمن تیرا روزہ ہے اور روزے دار کے ہاتھ غلط کام کے لیے اٹھ نہیں سکتے. اگر ان ہاتھوں کو غلط کام کے لیے اٹھا دیا تو پھر روزہ جاتا رہا، پھر بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. روزے دار کے پیروں کا بھی روزہ ہے. روزے دار غلط قدم نہیں اٹھاتا، روزے دار غلط جگہ کی طرف نہیں جاتا، روزے دار غلط ارادے سے آگے نہیں بڑھتا. ان کے پیروں کا بھی روزہ ہے. اگر یہ روزہ رکھ کے غلط جگہ جائے گا، روزہ رکھ کے غلط کام کرے گا، پھر روزہ ختم ہو گیا. ارے اس کے تو کانوں کا بھی روزہ ہے. یہ نہ چگلی کرتا ہے نہ سنتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے نہ سنتا ہے، نہ بدماشی کی بات کرتا ہے نہ سنتا ہے، نہ ریاکاری کرتا ہے نہ سنتا ہے. اس کے تو کان بھی اللہ کی اطاعت کے اندر ہیں، اس کی آنکھیں بھی اللہ کی اطاعت میں ہیں، اس کی زبان بھی اللہ کی اطاعت میں، اس کے ہاتھ بھی اللہ کی اطاعت میں، اس کے پاؤں بھی اللہ کی اطاعت میں، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی اطاعت میں. پتہ لگا یہ رمضان ایک انقلابی عبادت ہے. انسان کے جسم میں، انسان کی روح میں، اس کے لب و لہجے میں، اس کی نگاہ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. اگر رمضان آپ میں یہ انقلاب برپا کرتا ہے تو یقیناً آپ روزے دار ہیں. اگر رمضان نے یہ انقلاب برپا نہیں کیا تو پھر آپ روزے دار نہیں ہیں. یہ کس نے کہا کہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے؟ فرمایا متقی بن جاؤ. اللہ کو بڑا شوق ہے. آپ کبھی قرآن پڑھیں گے نا، بار بار ہر بات پہ اللہ چاہتے ہیں بندے میرے نماز پڑھیں. کیوں یا اللہ کیوں ہم نماز پڑھیں؟ فرمایا متقی بن جاؤ. فرمایا بندے میرے روزہ رکھیں. یا اللہ کیوں روزہ رکھیں؟ فرمایا متقی بن جاؤ. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ اچھا بن جائے، میرا بندہ پیارا بن جائے، میرا بندہ گناہوں سے چھٹ جائے، میرا بندہ اخلاق والا ہو، کردار والا ہو. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو روزہ رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، میں نے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، میں نے روزہ رکھوں گا، بے ایمانی بھی کروں گا، پھر وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے اللہ کے نزدیک وہ بھوکا ہے. ایسے بھوکے آدمی کا کوئی روزہ نہیں ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کیجئے. اس دل کو تھوڑا بڑا کر کے رمضان کی تیاری کریں. صرف گھروں کو رنگ روغن نہیں، اس نیت کو بھی رنگ روغن کر لیں. صرف گھروں سے کوڑا کرکٹ نہ نکالیں، اس دل میں سے بھی کوڑا کرکٹ نکال لیں.
صرف ہاتھوں کو صابن سے دھونے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس نیت کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ دھو لیں، درود پاک کے ساتھ دھو لیں، اللہ کے استغفار کر کے اس دل کو دھو لیں۔ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا رمضان کا فائدہ نہیں ہے۔ متقی بن جائیں جی۔ متقی کون ہے یا اللہ؟ جو بہت اچھا ہو، خوبصورت ہو، افطاری بہت کراتا ہو، لوگوں سے ہنس ہنس کے ملتا ہو؟ نہیں، پہلے متقی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، جس کے ماں باپ اس سے ناراض نہیں ہیں وہ متقی ہے، جن کے میاں بیوی آپس میں راضی ہیں وہ متقی ہے، جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے وہ متقی ہے، جو اپنے پڑوسی کو اپنے بھائی کی طرح دیکھتا ہے وہ متقی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے وہ متقی ہے، جو روتے ہوئے کو ہنساتا ہے وہ متقی ہے، جو نماز کے دوران دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے وہ متقی ہے، جو کسی کے دل کی آزاری نہیں کرتا وہ متقی ہے، جو غریب کی مدد کرتا ہے وہ متقی ہے، جو ظالم کو ظالم کہتا ہے وہ متقی ہے۔ صرف کپڑے پہننے سے، حلیہ بدلنے سے کوئی متقی بن نہیں سکتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، دل کو ذرا کھول کے بڑا کر لیجئے، معافی مانگنے کا مادہ پیدا کریں، معافی مانگنے کا مادہ۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اگر معاف کرنے والے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں۔ آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوا، معاف کر دو۔ آپ کا کوئی بچہ کہتا ہے غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوا، کہہ دو معاف کر دیا۔ آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں، ان کو چاہیے کہ معاف کر دے۔ معافی کا مادہ، اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میں معافی مانگوں تو بندے کو بھی چاہیے کہ جو لوگ اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں ان کو معاف کرنے کا مادہ اس کے اندر ہو۔ آپ دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کر دیں۔ اور رمضان شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بہت سارے چندے والوں نے آنا ہے، لیکن ہماری سوچ نیگیٹو ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سونی سنت پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں، داڑھی رکھنا، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا۔ بہت ساری سنتیں یاد ہوگی، لیکن سب سے پیاری سنت یہ ہے، سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، مثبت سوچیں، ٹھیک طریقے سے سوچیں۔ کسی کو اچھے کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہ زناکار ہوگا، کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے یہ مکار ہوگا، اپنے کسی بھائی کو ترقی دیکھتے ہو یہ نہ سوچو کہ یہ بے ایمانی کر رہا ہوگا۔ آپ کو دوسرے کے دل کا حال کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو خود اپنے پاس سے طے کر لیا کہ نہیں جی یہ تو بے ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اپنے پاس سے اندازے نہ لگائیں۔ رمضان میں اس عادت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ خود ہی اندازہ، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آیا قریب میں، اچھا یہ کیسے آ گیا آج؟ اللہ کے بندے اپنی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دوسروں پہ جج نہیں لگا دیا اسلام نے، کسی کو کسی پہ اجارہ داری نہیں دی، صرف رسول اللہ کے وارثوں کو، کن کو؟ علماء کو، اور ان کو بھی یہ ٹھیکہ نہیں دے دیا کہ جس کو مرضی پکڑ کے کہیں تو نے یہ نہیں کیا۔ ان کے لیے بھی یہ جگہ بنائی مسجد میں ممبر رسول، اور حکم ہوا کہ جمعے والے دن بتاؤ مسلمانوں کو کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ نہیں کہ تم کسی ایک کو پکڑ کے سرے بازار اس کی بے عزتی کرتے پھرو۔ اسلام نے کسی کو کسی کے اوپر جج نہیں لگایا کہ تم دوسروں کے لیے فتوے تلاش کرتے پھرو۔ اپنی ہندی کوئی نہیں، دوجیاں دی فکر کری جاتے۔ اپنا سجدہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ پتہ ہی نہیں۔ شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا نا، ایک جگہ سفر میں گئے، اور میرے جو والد کے ساتھی تھے، میرے ابو نے صبح تہجد میں اٹھایا، نماز پڑھی، میں بھی پڑھی، تو فرماتے میں اپنے ابو نے کیا کہ بابا جی یہ باقی لوگ تو تہجد اٹھے نہیں۔ جب میں شکوہ کیتا تو فرمان لگے کہ جو تم ہی نہ اٹھتا تو چنگا سی۔ مطلب جو تو دوسروں کے بارے یہ خیال آ رہا ہے تم بھی نہ اٹھتے تو اچھی بات تھی۔ ہم دوسروں کے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دستور طے کیا ہے، رمضان آ رہا ہے، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں عام لوگ؟ ہٹھا کٹھا ہے، بڑھیا ہے،
تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو کیوں مانگنے آیا؟ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کے بھی مانگنے آ جائے، گھوڑا تو پرانے دور میں مرسڈیز کا درجہ رکھتا ہے، پھر بھی دینا اس کو فرض ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پہ مانگنے آ جائے بیٹھ کے، فرمایا اس کو بھی دے دو جب اس نے ہاتھ پھیلا ہی دیا، جب مانگنے آ ہی گیا۔ اور محمد الرسول اللہ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں اور کوئی مانگنے آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پنجاب فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی دیکھا۔ کئی لوگ بار بار آتے تھے، اگر کسی نے کہہ دینا حضرت بار بار آتا ہے تو ایک کوئی گل، فرمایا یہ خدا کا شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینے والوں میں رکھا ہے لینے والوں میں؟ اللہ نے کہاں رکھا ہے جی؟ دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ خدا کا شکر ادا کریں۔ رمضان میں اور ویسے بھی ساری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ بانٹتے ہیں، رمضان میں پہلے اس بات کو دیکھ لیں کیا ہمارا پڑوسی تو نہیں بھوکا، چاہے پڑوسی کا مذہب کوئی بھی ہو، پڑوسی کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، ذات برادری نہیں دیکھی جاتی۔ اگر پڑوسی غریب ہے، آپ مالدار ہیں، آپ بہترین چیزوں سے روزہ کھولتے ہیں، تو اس روزے کی افطار سے پہلے ضروری ہے کہ اس پڑوسی کے گھر میں کھانا بھجوایا جائے۔ اور اگر کوئی مانگنے آ جائے تو ضرور اگلے کی ضرورت کو جتنی ہماری ہمت ہے اتنا پورا کر کے بھیجیں۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ بعض اوقات کوئی بندہ آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کچھ دے دو، تو جب آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں، خاص کر جو مالدار ہیں وہ سنیں، جب کچھ دے دیتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ آگے سے شکوہ کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو بہت سوچ کے آیا تھا، بہت زیادہ مال ملے گا، آپ نے تو اس کے مقابلے میں تو ایسے ہی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کو جب دیا تو نعوذ باللہ اس نے ایسی بات کی کہ میں تو بہت زیادہ سوچ کے آیا تھا۔ عمر حضرت کو غصہ آیا، تلوار نکالنے لگے، فرمایا اس نے گستاخی کر دی۔ نبی علیہ السلام نے روکا، فرمایا عمر رک جاؤ۔ اس بندے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، ابو ہریرہ کو بلایا، باہر سے اور سامان منگوایا، اتنا سامان منگوایا کہ 2 گٹریاں بھر گئی۔ اب اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے آپ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو اتنا اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتا، میں اتنا زیادہ ہو گیا۔ فرمایا چل صحابہ میں جا کے کہہ، ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ صحابہ میں جا کے کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیاض کسی کو نہیں دیکھا، اور سارا سامان اٹھا کے جب چلا گیا تو قربان جاؤ، نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا عمر آپ کی بات درست تھی کہ اس سے غلطی ہوئی، لیکن اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا، اللہ کے فضل سے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا۔ محمد رسول اللہ نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرمائی، جتنا دے دیا دے دو، نہیں ہے محبت سے معذرت کر دو، ہے تو پھر اس کو دے دے کے تھکا دو، لیکن محمد رسول اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رہنے کا حکم دیا، لینے والوں میں نہیں شامل کیا، مسلمانوں کو مانگنے کی تربیت نہیں دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے آ جائے، کسی بھی جگہ سے آئے، چاہے پنجاب سے کوئی باہر جا رہا ہو یا کوئی پنجاب میں آ رہا ہو، اگر تو اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے کوئی سوال نہیں، نوٹ کر لیجئے میری بات دل کی تختی پہ، کوئی اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے کہ میری بچی کی شادی ہے، میرے گھر میں مجبوری ہے، مجھے اپنے چائے جھوٹ بول کے مانگ رہا ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے دو، پھر بنا سوال کے دو۔ لیکن اگر کسی مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے تو پہلے اس علاقے کے کسی بڑے عالم کو پوچھو کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس اس صوبے کے، جس صوبے سے وہ آ رہا ہے، وہاں کے بڑے علماء کو، کسی بھی مرکز کو فون کر کے اس کی فوٹو کھینچ کے پوچھیں کہ بھائی یہ بندہ آپ کے یہاں سے فلاں مسجد، فلاں مدرسے سے آیا، بالکل درست ہے، کیونکہ وہ امانت والا ہے، ہم اس کو نہیں دے رہے، ہم تو اس کے سپرد امانت کرنے لگے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امانت اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کے لیے لی جا رہی ہے۔
لیکن اگر وہ اپنی ذات کے لیے، اکثر میں کئی لوگ جب جھوٹا چندہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، کئی مدرسے والے مسجد والے، تو میں نے ان سے گزارش کی، میں کہا اگر تو صرف اپنے لیے مانگتا تو تیرے سے پوچھ تاچھ نہ ہوتی، اپنے لیے اگر صرف مانگتا پھر نہ پوچھ تاچھ ہوتی، پھر تو ہم کہتے کہ چلو درست ہے۔ اس لیے اب رمضان آ رہا ہے تو اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے جی؟ پازیٹیو رکھنا ہے۔ گھر میں اگر کھانا لیٹ ہو گیا، پازیٹیو ویو رکھنی، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی، کوئی دیر سے آ رہا ہے، ویو کو پازیٹیو رکھنا ہے، ذہنیت کو ناپاک نہیں ہونے دینا۔ کوئی سفیر آ رہا ہے، کوئی بزرگ آ رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلیں۔ کون آتا ہے کسی کے لیے مانگنے کے لیے؟ اگر کسی سفیر کو مسجد والوں نے ٹھہرا لیا تو کوئی احسان کا کام نہیں کیا۔ اگر تم دین کا کام کر رہے ہو، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ اگر ان کو 2 وقت کھانا کھلا دیا تو کوئی بڑا کمال کا کام نہیں کیا۔ آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی دین کے لیے مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ بے ایمانوں کو پکڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہمارا کام ہے۔ محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی نے نیکی کے لیے قدم بڑھایا، محمد رسول اللہ نے اسے شاباش دی ہے، ہمت افزائی کی ہے نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کو دلاسا دیا ہے۔ قرآن نے بھی دلاسا دیا نیکوکاروں کو بھی، اور اللہ نے، رسول اللہ نے تو گنہگاروں کو بھی دلاسا کیا کہ ماں غرک بربک الکریم، کہ آؤ میرے بندو، ڈرتے کیوں؟ آؤ تو صحیح میری طرف، میں تمہارا کریم رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کریں گے رمضان کی تیاری انشاءاللہ۔ رمضان کی تیاری کرنی ہے دل کو بڑا کر کے، توبہ کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنے کی، یا اللہ جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد نہیں کچھ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حرام کام سے دور رہنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، بھائیوں کی غیبت سے بچنا ہے، شریکت داروں کی غیبت سے۔ وہ چاہے جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کر لیں آپ کے مخالف، آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے لیے دعا کرتے رہیں، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے کہنا فلاں آدمی غلط ہے، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، تم نے اور ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا یہ بتاؤ بس۔ ان باتوں کو چھوڑو، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا، تم نے سماج کے لیے کیا کیا، تم نے ملک کے لیے، تم نے اپنے دین کے لیے، کیا کبھی کسی روتے کو ہنسایا ہے؟ کیا کبھی کسی غمزدہ کو خوش کیا ہے؟ کیا کبھی کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے؟ کیا کبھی کسی ننگے کو کپڑے پہنائے؟ کیا کبھی ظالم کو ظالم کہا ہے؟ اگر تو تم نے اپنی ذات سے کچھ کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، دوسروں پر نکتہ چینی کرنے سے گاڑی چلنے والی ہے نہیں ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔